الرحمن الرحیم الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون صدق اللہ العظیم. ایک دفعہ صلاۃ و سلام پڑھو. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. حضرات گرامی، میں اپنے ٹائم دا بقیہ حصہ تو نواز کرنا جن اچھے بچے بیٹھے نے ایک منٹ چھوڑ کے کھڑے ہو جاؤ. اٹھو تم کھڑا ہو، ادھر ادھر اٹھو تم بچیا، اٹھ جاؤ کھڑے ہو جاؤ. اتنے چل کے سارے بہو ایک منٹ جلدی چل چلو چلو شور کرو گے تو گھر بھیج دیا گے. لو جی سیانے بندے اگے آ جاؤ. سیانے بندے ہوں تھی ویکو تے چو سیانے کہڑے کہڑے نے. جانے تو میں پرا کر لینے، سیانے ویکو میرے آتے ہیں. وہ بیٹا اتنے چلو، اٹھو سارے اٹھ جاؤ اتنے چلو. وہ جڑے منڈے بیٹھے مینو انہوں نے ایک میاں صاحب نے ایک موضوع آخیا ہے تو میں گفتگو کرنی ہے. اج دن وڈے پیر دی 11ویں دا. تسی نہیں بولے سبحان اللہ. اے دو منڈے چپ. جڑی تقریر میں تانوں پیار نہ سنانی سی نا وہ میں سنا دیتی. ہوں جڑا منڈا اچھی نہ بولیا میں تقریر چھڈ کے وہ کول آ جانا، انہوں میں کھڑا کرنا ہے، وہ کو دعائے قنوت بھی سننی ہے، وہ کو میں نماز جنازہ بھی سننا ہے. تو تھی تو اندر آتے ہو گے مولوی تو نہ ہی ہوتا تو چنگا سی. میں اصل کسی نال زیادتی نہیں کرنا چاہتا. میں اینا انتظام کیتا ہے، اینی محنت کیتی ہے تو سانو بھی اللہ نے رحمت کیتی ہے. تو چلو یہاں منڈیا نے بڑی کاوش کیتی ہے تو میں اتنے واپس ٹر جا بطور دعا بطور شکرانہ. میں اس واسطے آیا کہ محبت نال ذکر دیا گلاں کریے. جنی دیر میں پریشان سا تمہیں پتہ ہی سی، میں کافی پریشان سا، لیکن ہوں ختم تو پھر معاملہ تھوڑے نال گفتگو کرنی. گوڈے تھلے کر لو، تسانو بہو بزرگاں دی خیر ہے. بابے تائے چاچے تسی جویں مرضی بہو، بابے چاچیاں نو کوئی ممانت نہیں. یہ تو ساڈے بزرگ ہوئے جویں مرضی بہن. جوان جوان گوڈے تھلے کر لو. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. اللہ خبردار میرے بندے انہوں دنیا دا خوف بھی نہیں، آخرت دا غم بھی نہیں. یا اللہ تیرے بندے کیڑے نے؟ فرمایا میرے خالص دوست نے. یا اللہ انہاں دی پہچان کی ہے؟ فرمایا والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما. اور راتاں نو جاگ دے نے، لمبے قیام کر دے نے، لمبے رکوع کر دے نے، لمبے سجود راتاں نو جاگ کے قیام چ رہندے نے، رکوع چ رہندے نے، سجود وچ رہندے نے. مینوں انہاں دیاں اے اداواں تے اے عبادتاں بڑیاں پسند نے. او نے میرے بندے یا اللہ قیام کرنے والا، رکوع کرنے والا، سجود کرنے والا تیرا بندہ برگزیدہ ولی تیرا دوست ہے. سانو کیویں پتہ لگے گا کہ تیرا اے بندہ ہے؟ ایتھے پنڈ وچ جڑا مرضی بندہ اٹھ کے مسجد جا کے ساری رات قیام چ کھلوتا رہے، رکوع گیا رہے، سجدے جی گیا رہے، سانو کیویں پتہ لگے گا؟ اللہ نے تانوں پتہ لگے گا. یا اللہ کیویں؟ فرمایا میرا قرآن پڑھو. قرآن کی آندا ہے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا. اللہ آندا بے شک او لوگ جنہاں پہلا ایمان لے آندا ہے، صالحہ عمل کیتے نے. اللہ آندا جنہاں پہلا ایمان لے آندا ہے پھر چنگی عمل کیتے نے، انہاں دی محبت میں لوکاں دے دلاں وچ ڈال دینا. جے تو میرے ولی دی پہچان کرنی اپنے دل میں پوچھی جی دی محبت سینے چ آ گئی، اے بندہ اللہ ویت بڑا چنگا سمجھی میرا ولی ہے.
یہ میرا دوست ہے, میرا مقرب ہے. ہوں قرآن کریم نے ولی دا مقام کیڑا رکھا ہے, مرتبہ تے حیثیت کتنے رب نے بیان کی ہے. انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. اللہ نے 4 گروہ نے جنہاں تو میں انعام کیتا ہے. پہلا گروہ نبیاں دا, دوسرا صدیقاں دا, تیسرا شہیداں دا, چوتھا وہ ولیاں دا. وہ اندر میرے ولیاں دا چوتھا درجہ ہے. سارے نبی شان والے, سارے نبی سارے نبیاں جو افضل تھے اللہ. اسی سارے نبیاں تے ایمان رکھنے ہیں, سارے نبی سارے نبیاں جو افضل تھے اللہ. صدیقین ہوں اتنے ذرا انعام یافتہ لوگوں کی گل, نماز تسی پڑھتے ہو نا, اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت, یا اللہ مجھے سیدھے رستے تے چلا, رستہ ان لوگوں کا جن پر تو نے انعام فرمایا کیا. انہیں انعام یافتہ نبی صدیق شہید ولی, سارے نبی شان والے, سارے نبی افضل اعلی. صدیقین اللہ نے جنہاں نو قرآن وچ صدیق بیان فرمایا ہے وہ نبی نے. حضرت یوسف علیہ السلام, حضرت ادریس, حضرت ابراہیم علیہ السلام. اسی انہاں صدیقاں نو بھی ماننے ہیں, اسی اس صدیق نو بھی ماننے ہیں جنہوں اللہ دے یار محمد نے صدیق آکھیا ہے. سارے صدیقاں دے ساڈا ایمان ہے. اگے ہیں شہداء, شہداء دا تیسرا درجہ. مولوی ایڈی لمبی داڑھی رکھ کے ویسپے دے ٹائر جڈی ایڈی پگ بن کے آندا ہے نبی میرے ورگا تے میں نبی ورگا. میں کہیا ملا جی نبی دا درجہ کنوں ہے؟ آندا پہلا. تے میں کہ شہید دا کنوں ہے؟ آندا تیسرا. میں کہ جی دا تیجا درجہ رب کہندا ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احياء ولكن لا تشعرون. جڑے میری راہ قتل ہون انہاں نوں مردہ نہ آکھو بلکہ شہید نے تے زندہ نے. تسی انہاں دی زندگی سمجھن دا شعور نہیں رکھ دے. میں کہ جی دا تیجا درجہ ہے وہ دی زندگی تسی سمجھ نہیں سکدے تے جی درجہ ہی پہلا ہے. اور تسی تھانے ٹور جاؤ, ایسا جو نہیں سنبھالیا جاتا, تو جیدے کو ایسا جو نہیں سنبھالیا جاتا ڈی پی او کیویں سنبھالے گا؟ جیدے کو ڈی پی او نہیں سنبھالیا جاتا ڈی سی کیویں سنبھالے گا؟ جیدے کو ڈی سی نہیں سنبھالیا جاتا وہ آر پی او ضلع دا ڈویژن دا کیویں سنبھالے گا؟ جیدے کو آر پی او نہیں سنبھالیا جاتا وہ آئی جی پنجاب کیویں سنبھالے گا؟ جیدے کو آئی جی نہیں سنبھالیا جاتا اور پاکستان دے مرکزی افیسر کو کیویں سنبھالے گا؟ سجنا اے دنیا دے عہدے تے مرتبے بندے کتنوں ول ولیما پا کے راہ کڈ دے نہیں, تے جے انہاں نال راہ کڈنا ہی تے پہلے انہاں دی محبت سینے وچ پا. درجہ تیسرا شہید دا, او دا درجہ سمجھ نہیں سکدے, عقل نہیں, شعور نہیں, فکر نہیں, سوچ نہیں, سمجھ نہیں. عقل چھوٹی, درجہ اونچا, شعور چھوٹا, درجہ اونچا, جیدہ تیجا درجہ ہے. رب نے گل دوجے بھی نہیں کیتی, پہلے بھی نہیں کیتی, تیجے بھی کیتی. فرمایا تیجے نوں بھی تسی جان دو. دوجا کیویں سمجھو گے, پہلا کیویں سمجھو گے؟ ہن تیسرا درجہ شہید. اسی سارے شہیداں نوں مننے ہاں جڑے اسلام دے ناں تے شہید ہوئے. کدے ناں تے اسلام تو شہید ہوئے. لیکن سید الشہداء امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مننے ہاں. حضرات توجہ ہوئے, سید الشہداء امیر حمزہ صاحب کے سردار نے. تو پھر اسی تاجدار کربلا شہزادہ کونین حضرت امام علی مقام کون حضرت مولا حسین. اسی بولو مولا, اسی بولو مولا. مینوں تواڈے پڑھن دا مزہ نہیں آ رہا.
مولوی دا گلا خراب ہوئے تو اگلے سال آندے اور مولوی سدیا سی چلیا نہیں، مولوی نہیں چلیا تو ریکارڈنگ پہ ہوندی ہے تو میں انہیں تے کہہ دینا پھر جڑے جڑے علاقے میں تقریر کرن جانا میں کہنا فلانے پنڈ تقریر کرن گیا سا تو بندے نہیں چلے، تو اپنا آپ کو تھوڑا جا چلاؤ ہے کون مولا؟ جڑا بندہ چاہتا نا میری زبان تے مٹھاس رہے وہ اسم حسین کا نام اچھی لگے مولا، یہ کوئی عام جنا نہیں، ہاتھ اتھے ہوئے سینہ اتھے ہوئے تے باواز بلند اسم حسین بیان کرنا ہے۔ میں بس تہاڈی آواز نو بلند سن کے اپنی محبت نو پروان چڑھانا چاہنا، اے کوئی عام جنا نہیں کائنات والو، او پتہ کیڑا جنا ہے جی دی ملاقات دی خبر جبریل نبی دے کول لے کے آیا، او دا نام مولا، او دا نام مولا، جنوں پورتی رسول نے آپ آگے دیتی ہے او دا نام مولا حسین حضرات جی دے کان وچ اذان میرے نبی نے آپ پڑھی ہے او دا نام مولا حسین او نام سن جنوں نبی نے اپنی زبان مقدس چشائی ہے او دا نام مولا حسین جی دی زبان میرے رسول نے آپ چوسی ہے او دا نام مولا حسین جنوں نبی نے اپنی گود وچ قربان چڑھایا او دا نام مولا حسین جڑے بندے اچھی نہیں بولن صبح پتہ نہیں کیویں بولن میں ذمہ دار کوئی نہیں، میں تو دعا انہاں واسطے کرنی ہے جڑے اس میں حسین بول بول کے لے رہے ہیں، جنہاں دے اندر حسین باہر حسین او لباں تو بڑا حسین دی آواز اسم دی آواز اچھی آوے او لباں جنہوں نبی نے اپنی انگلی پکڑا کے آپ چلایا او دا نام مولا حسین جنہوں نبی نے اپنے کندھیاں تے بٹھا کے فرمایا لے شہابیا نانے دیا زلفاں پھڑ لے اج جدھر تو موڑے گا تیرا نانا اج او داری مڑ جائے گا او دا نام مولا حسین جن نے 7 سال نانے دے کندھیاں تے چڑھ گئے مدینے دی گلیاں دی سیر کیتی ہے او دا نام مولا حسین او دنیا والیو جن نے کربلا وسایا ہے او دا نام مولا حسین جن نے اکبر کو آیا ہے او دا نام مولا حسین جن نے عباس علامدار اسلام دا وار چھڑیا ہے او دا نام مولا حسین او جن نے 6 ماہ دا بچہ انج ہتھاں تے رکھ کے اسلام نو تحفہ دیتا ہے او دا نام مولا حسین جن نے سر سجدے تے رکھ کے اپنی جان دا نذرانہ دیتا ہے او دا نام مولا حسین او جن نے نیزے دی موت تے چڑھ کے پھر قرآن سنایا ہے اوے بولو او دا نام مولا مراد توجہ ہوئے کون حسین رضی اللہ تعالیٰ نو جنہ نے کربلا وچ اسلام نو بچا کے میرے تے تیرے ایمان نو بچا کے نبی دی شریعت نو بچا کے اسلام دا جھنڈا اونچا کیتا ہے۔ اسی اس مولا حسین دے غلام ساری زندگی بھی حضرت مولا حسین واسطے نات بن کے کھلوتے رویے نا انہاں دا حق نہیں میں ادا کر سکدا، انہاں میرا ایمان بچا لیا مینوں جہنم وچ جان تو بچا لیا ہے۔ اگر فیصلہ گو کے اگے اللہ کو لے گو کے فیصلہ اللہ کو لے لا تقنطو من رحمت اللہ او کہندہ ہے میری رحمت کو لو نا امید نہ ہو او کہندہ ہے میں کیوں نہ امید ہوں اللہ دی جنت ہے اسی منگا گے اسی طلبگار ہاں امیدوار ہاں
ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਤੇ ਲੱਭ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਨਾ ਸਮਝੋ ਤਾਂ ਕਸੂਰ ਮੇਰਾ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਲੱਭਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਮੀਦਵਾਰ ਹਾਂ, ਉਹਨੇ ਜੰਨਤ ਦੇਣੀ ਉਹਨੂੰ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਹੁਸੈਨ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਬਾਹਰ ਵੀ ہونا ہے۔ جو حسین کا نہیں وہ رب کا نہیں، جو رب کا نہیں وہ کسی کا نہیں۔ ارے جو حسین کا ہے وہ رب کا ہے، جو رب کا ہے وہ حسین کے ساتھ ہوگا۔ اسی تمام شہیدان کا ایمان رکھنے ہیں، سید الشہداء میر حمزہ نو بھی مننے ہیں، وہ سردار نے مولا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مننے ہیں۔ اگے ہے نا اولیاء کاملین، اللہ دے ولی، اے مقام ولایت جڑی ہے، میری گل دا غصہ تو نہیں کرو گے جے ٹینشن نہ لو تو میں تھوڑا جا حق بیان کروں۔ اے مندریاں پانا لیا چار ادھر تے چار ادھر، اے پیر نہیں ہوندا ہے، ٹھڈ پیڑ ہوندی ہے۔ نماز تو دور رہن والا پیر نہیں ہوندا، سر پیڑ ہوندی ہے۔ داڑھی نہ رکھے، سر تے سنت دے مطابق ٹوپی دستار نہ ہوئے تے پھوک مار چھڑے تے نماز پڑھے ہی نہ، اے پیر نہیں ٹھڈ پیر ہے۔ غصہ تو نہیں جے کیتا؟ میں گل پکی پہ کرنا، اللہ دی قسمیں کامل پیر بھی ہوئے، کامل پیر بھی ہوئے تے بیگانیاں دی تھی ہوئے، غیر محرم ہوئے، انہوں انج پیار دین دی بھی شریعت اجازت نہیں دین دی۔ اے جنہ عورس ہوں گے نا جڑے اللہ والے نے اس ٹائم گدیاں تے بیٹھے، اللہ منو تو انہوں کا نوکر رکھے۔ کسرت نہ دو نمبر پیر بیٹھے، انہاں دے منڈے جنی پونڈی لاندے نا، انہیں تے میلے تے جان والے پونڈی نہیں لاندے۔ میں گل صحیح پیا کرنا، اے گل تو کسی مولوی نے نہیں کہنی، کیوں یہ مووی بنتی ہے پی، یہ نیٹ تے چڑھ جانی ہے، جڑے پیر نے سننی ہوئے تو میرے منڈیاں نو پی گیا ہے، اس مولوی دی تو تقریر ہی نہیں ہونی، وہ دی تو روٹی بند ہو جانی ہے۔ مولوی نے روٹی دی فکر ہے، سانو روٹی دی نہیں، جنہیں وہ کام کیتا ہے وہ یہ بھی پیا کرے گا۔ زندگی جی کدی روٹی دی پرواہ نہیں کیتی ہے، سانو والد دسیا پیر سنگھ شبیر حسین شاہ صاحب حافظ آبادی تے پیر فدا حسین شاہ صاحب نے۔ صحیح گل ہے۔ یہ جڑے دو نمبر پیر نے نا ساڈا بیڑا غرق کیتا ہے، مذہب دی تباہ کاری تے مسئلہ۔ اگلے دن میں شکرگڑھ تقریر کرن ٹر گیا، لوگ گل سنو ذرا بڑی مزے والی، وہ تقریر کرن جاؤ بیٹا اللہ دا واسطہ جی چپ کر جاؤ، نہیں کوئی گل نہیں بیٹھے رہن دے انہیں، پر چپ کر جان مہربانی۔ انہاں دا ابا جلسے چ نہیں آیا، جڑے آئے نے وہ اپنے بچیاں نو کول بان، پھر نہیں بولن گے، یہ بول دے تاں نے کہ اپنے سائیاں دے سر دے تھلے نہیں، اپنے اپنے ابو کول بوے جڑے آئے ہو۔ اسو نہیں سمجھو گل، تسی بول دے ہو پھر مینوں تکلیف ہوندی، میری تقریر تواڈے والے پاسے آ جاندی۔ اور شکرگڑھ تقریر کرن گیا تو اتنے ایک نا پیر آیا سی بڑا کوئی عجیب قسم کا، تو مینوں جن نے ٹائم لیا سی مینوں آندا چشتی صاحب تہاڈی طبیعت بڑی کوڑی ہے تے اب میرے پیراں دے متعلق کوئی گل نہ کریا جے، بڑی پہنچی ہستی جے۔ میں کہ کنی کو پہنچی ہے؟ آندا 6 مہینے ہو گئے نا تیرے صاحب نہاتا ہی نہیں، 6 مہینے ہو گئے نے حضرت صاحب نہاتا ہی نہیں۔ میں اتنے جا کے بیٹھا، انہوں نے نا پیر اگے بیٹھا سی، مینوں منہ تے رومال رکھنا پڑ گیا۔ مینوں کہن کی ہے؟ میں کہ مینوں سود ہے کہ میں یہو جہے بندیاں کول نہیں بہندا، مینوں منع کیتا ہے۔ انہیں مینوں آخیا سود والے گھر نہیں جانا، اتنے مینوں محسوس ہویا ہے۔ انہیں کہا نہیں نہیں اتنے تو کوئی بچہ پیدا ہویا ہی نہیں۔ میں کہا مینوں لگتا پیا۔ وہ خیر اتنے بیٹھے انہیں ٹکر فٹافٹ لے آندا، انہیں ٹکر لے آندا، جس طرح تسا نہیں فٹافٹ ٹکر لے آندا، تو وہ ٹکر کھاؤ جی سارے، وہ ٹکن چکے سارے، وہ پیر نے ٹکن چکیا تو دیسی مرغا سی وچ، وہ پیر نے فٹافٹ چمچا پھڑیا تے پٹ شٹ نو اینجیو نے کیتا ہے، تے ایک آواز آ گئی، میں فٹافٹ ٹکن چکیا تے میں اتنے ہی رکھ دیتا، وہ چمچا وچ ہی رہ گیا، بوٹی بھی باہر نہ آئی۔ پیر بڑا پریشان، مولوی صاحب کی کیتا جے؟ میں کہا جڑی آواز آئی ہے پہلے کم نہ کر آئی ہے،
جے تسی سارے دلوں بولو سبحان اللہ اچھی تو میں دساں آواز کیڑی آئی ہے ایک گل یاد رکھو چشتی دی تقریر چ رن مرید نہیں جے بولدا اگے میں پریشان سا ہوں میں بالکل تیار ہاں اس واسطے کام خراب نہ کرے جے تو دب کے بولے ذرا سبحان اللہ وہ جڑی آواز نہیں پتا کری آئی اللہ اکبر اشہد ان لا اشہد ان محمد رسول اللہ میں کہا پیر جی پہلے نماز نہ پڑھائی ہے فقیر دی نماز ہو رہے مولوی دی نماز ہو رہے میں کہا وہ کہڑی فقیر دی اور تساں ٹکرا مار کے پڑھنی ہے اساں ایتھے بیٹھ کے مدینے پڑھنی ہے میں کہا وہ کہڑی جڑی ایتھے بیٹھ کے مدینے ہو جاندی ہے آندا عشق دی نماز ہے تانوں نہیں پتہ ہے دے واسطے مچ مارنا پیندا ہے میں کہا سانوں بھی پڑھاؤ اے بڑی لمبی منزل ہے مولوی جی جاؤ مسجد جا کے نماز پڑھو میں کہا تو مسجد جا کے نماز نہیں پڑھنی آندا نہیں نماز پڑھنی ہے بٹ تواڈے والی نہیں پڑھنی اساں عشق دی نماز پڑھنی اساں ایتھے بیٹھ کے مدینے پڑھنی میں کہا تو مسجد نہیں جانا آندا نہیں ایتھے بیٹھ کے مدینے پڑھنی میں کو ڈونگا چک لیا میں کہا اٹھ کمینیا ٹکر بھی مدینے ہی کھائی پھر پیر کدلے مرید کدلے چشتی کدلے جلسہ کدلے ساؤنڈ کدلے وہ ہر چیز ہی اتنے گہما گہمی حال حال ساڈے بندے بھی کھورو کڈن انہوں نے بھی کڈن کام تو خراب ہونا سی اور راتی واہ کام مچ گیا میں کہ لیا بھی پیراں دا ہی مچ مارنا پیندا اتنے مچ مچ پیا ہونا ہے وہ اینا مچ مچیا اینا مچ مچیا پولیس راتی اتنے پئی وہ شکر اللہ دا ڈی پی او صاحب آ گئے انہوں نے کہا میرے مولوی صاحب کو لے چلو وہ کہڑے کمرے چ نے کتنے نے کہڑے گھر نے وہ 15-20 منٹ لگے انہوں نے پنڈ پھرنے مینوں انہوں نے لکا کے رکھے آ سی کہ میرے پیر دا منتر ہی نہ چل جائے مولوی انہوں نے انہوں نے مینوں لکا کے رکھے اور ڈی پی او صاحب جی اتنے آئے تو مینوں آدھے ہاں جی مولوی صاحب السلام علیکم میں جی وعلیکم السلام تھوڑا نام کی ہے میں کہا جی محمد عبدالحمید چشتی ولدیت میں کہا محمد حنیف چشتی اوہو کتوں دے ہو میں کہا راہ والی ضلع گجرانوالہ تو تسی کتنے رہندے ہو میں کہا سیالکوٹ سٹی ہو سن اچھا تسی مولوی نیسا دے بیٹے ہو میں کہا تو میں انہوں دا شاگرد ہاں میں آخیا کی نا ہے تہاڈا انہیں میرا اپنا نام دسیا میں تے پھر اللہ کا شکر انہیں پھر پیر نو پھڑیا راتی اندر رکھیا انہیں کہا تیرا مچ مارنے آتا تو مولویوں نو تنگ کرنا ہے یہو جہے مولویوں نو اندر دیو میں تے گورنمنٹ نو نا اے جڑے 2 نمبر پیر نے سارے نو لیاؤ جیل وچ انہاں نو آکھو لو پہلا پاکستان دا رل کے قرضہ لاؤ تو جن بیمار نے تو جن نے ایک پنڈی پھوکا والی سرکار بیٹھی بیڑا کر کے انہاں دا میریاں گلاں ہیں کڑویاں اسن والیاں نہیں سمجھو 5000 بندہ کٹھا ہوگا تو پھر پھوک مارتا ہے تو جو 2 بندے بھی گھٹ ہوتے ہیں نہیں میں سپیکر کے جانا ہی نہیں 5000 بندہ کٹھا ہوا تو پھوک مارتا ہے حضرت پیر مہر علی شاہ گولڑ بھی علی رحمہ دی بارگاہ ایک مریض لے کے لوگ ٹر گئے انہیں کہا حضور ساڈا مریض ہے تو بیمار ہے تو فالج کا مریض ہو گیا تو پرسوں کا بیمار ہے یہ تو کم کرو پر میں کم کرنا تو کچھ دن کم کرتا رہا گا انہوں میرے کو مہمان خانے چھڈ جاؤ انہیں کہا بھی نال ہی رہتے ہیں وہ 4-5 گھر والے نال 1 دن دم 2 دن 5 دن 10 دن 15 دن 20 دن 25 دن 30 دن دم کیتا آرام کرنا آیا وہ گھر والے تنگ پی گئے انہوں نے کہا چکو 4 روپئے واپس لے چلیے پیر صاحب آئے گھروں نکل گئے انہوں نے کہا وہ جڑا نا مریض فالج والا وہ 4 روپئے چک کے میرے حجرے کے لیا وہ گئے لین ملنگ انہوں نے کہا جی وہ آدھے اسی تو گھر چلے نہیں دم کرانا پیر صاحب میں تھی جاؤ سارے 4 روپئے چاہ لیا 4 روپئے چاہ لیا لیا کے حجرے کے سامنے رکھی پیر صاحب علیہ رحمہ آپ آدھے نے وہ جنیا پڑھ بسم اللہ الرحمن الرحیم اٹھ کے کھڑا ہو ونج وہ لیٹیا سی انہیں انج کر کے تکیا فرمایا تدا میں کی تکنے ہو اٹھو بسم اللہ پڑھ کے کھلو ونج انہیں پڑھی بسم اللہ الرحمن الرحیم تو بسم اللہ پڑھی تو اٹھ کے کھلو لیا
فالج ختم بسم اللہ پڑھی اٹھ کے کھلو گیا وہ کار والے پیر صاحب کے قدموں سے ڈر گئی آپ نے فرمایا پیچھے ہوگا کھڑا ہو کیوں ڈگے حضور 3 دن تساں دم کیتا آرام نہیں آیا اج دم بھی نہیں اج دم کیتا ہی نہیں اج پھوک ماری ہی نہیں اج بسم اللہ پڑھا کے کھڑا کر دیتا نہیں حضور کی وجہ کی ہے فرمایا او لوکو 3 دن ہو گئے نے اونوں مناندیا او اج منیا ہے اج منیا کنے دن ہو گئے نے 3 دن ہو گئے نے انہوں منا دیا اج منیا اتنے پیر نہیں منتا 2 بندے گھٹ ہو آدھا 5000 پورا ہوئے گا تو پھر پھوک مارا گا ہے جڑے اللہ والے سن وہ اپنی پہچان نہیں سن کراندے کہ لوگ مینوں پہچانن وہ آندے سن او دی پہچان کرو اے وہ بندے نال پیار کرتے سن کیوں کہ بندیاں تے دلاں وچ رب وسدا ہے جڑے پیر نے ہوں ہوئے ہوئے اللہ معاف فرمائے گل کرن لگا دل چتاریا جی اگے پیر ہوندے سن وہ نظر مارتے سن سینہ صاف ہو جاندہ سی روشن منور ہو جاندہ سی پیر نظر مارتے سن تہاڈی عمر بزرگاں والی ہے اے وچ بڑے بزرگ بیٹھے نے میری گل دی تائید کرنگے ہاتھ چک کے سبحان اللہ آکھنگے گل سن لو اگے پیر جڑے ہوندے سن نظر مارتے سن سینہ روشن کر کے سینہ صاف کر دیندے سن ہن پیر نظر ماردا ہے جے بھی صاف ہو جاندی ہے اے جنے پیسے تسی پیراں نو انج اپڑا اور پیسے اپڑا انج پیراں نو پیسے تسی چوم کے نا ہاتھ حضور ہے لو نہیں اللہ والے دا میں غلام ہاں 2 نمبر پیراں دی گل کر رہے ہیں 2 نمبر پیراں دی انج ہاتھ چوم کے ایلو پیر جی تبرک کے توڑے نظرانہ دیتا پیش کیتے پیرا جیبہ پر لی اللہ دی قسمیں انج پیسے تو مٹھی چ رکھ کے اپنے ابے دے ہاتھ چوم انج اپنے ابا جی نو کدی 1000 روپیہ دے کے تے ہاتھ چوم ویکھی میرے رب دیاں رحمت دیاں ٹھلاں تیرے تے کنیاں ہوندیاں انج کدی ماں دے ہاتھ چوم ویکھی رب دیاں رحمت دیاں ٹھلاں کنج ہوندیاں اللہ والے دیا زندگیاں بڑیاں نرالیاں نہیں اللہ والے بھی اللہ والے نے مولا دا غلام 2 نمبر لوکاں نے میرے مذہب دی تباہکاری کر چھڈی ہے سنو اللہ والے دی بارگاہ وچ بیان واسطے لوگ جان کے مسئلے پوچھن دے اللہ والے حل کردے نے حضرت پیراں نے پیر دستگیر قندیل نورانی محبوب سبحانی شماز اللہ مکانی سید عبد القادر جیلانی الحسنی وال حسینی دی بارگاہ ایک غلام بیٹھا کہندا حضور میں نماز پڑھنا قیام چ کھلونا مینوں غلط خیال ہوندے نے میں رکوع چ جانا مینوں غلط خیال ہوندے نے میں سجدے جانا مینوں غلط خیال ہوندے نے حضور ایسے وجہ تو کسی دن میں نماز پڑھ لینا کسی دن چھڑ دینا کسی دن نماز دے وچوں نماز کروڑ کے میں گھر آ جانا حضور میں کی کراں مینوں بڑے غلط خیال ہوندے نے حضرت پیر نے فرمایا روٹی کھانا حضور کھانا فرمایا کنے ٹائم حضور زیادہ تر 3 ٹائم کبھی کبھار 2 ٹائم فرمایا جی تو روٹی لے کے بیٹھنا ہے مکھی ہوگی تیری روٹی تو بہنی ہے حضور بہنی ہے فرمایا مکھی کتوں اٹھ کے آئی ہے کدھر تو بہنی ہے حضور گاندو تو بہنی ہے کدھر تو بہنی ہے گند تو بہنی ہے تو پھر آ کے تیری روٹی تو بیٹھی ہے حضرت پیران پیر نے فرمایا گند تو بیٹھی ہے تینوں خبر ہے تینوں میں گند بہ کے آئی ہے آ کے تیری روٹی تو بہ گئی ہے روٹی چھڑ دیتی ہے جتوں بیٹھی ہے روٹی چھڑ دیتی ہے آنا نہیں فرمایا کی گئی آنا میں مکھی نو اڑا کے روٹی کھا رہی ہے فرمایا اسی طرح جی میں مکھی اڑا کے روٹی کھا رہی ہے انہیں خیال اڑا کے بھی نماز پوری کر لیا کر سبحان اللہ کدی تو روٹی نہیں چھڑی مکھی دی وجہ تو نماز کیوں چھڑنا پیا یہ گندے خیال ہون کے کوئی گل نہیں انہاں نو پھر اڑا جے پھر ہون پھر اڑا پھر ہون پھر اڑا پہنچو کہ کہ نہیں میں نماز وچ میں یار دے خیال وچ
میں محبوب دے نام وچاں میں محبوب دیا داواں وچاں اپنے خیالوں کو پھر دوسری سمت کر لے پھر نماز پڑھ حضرات خیالوں کو پھر نماز پڑھ اللہ اکبر کبیرہ خیال تو میرے گل یاد آ گئی ہے حضرات اللہ والے کی نماز کیسی ہے پوچھ اللہ والوں اللہ والے میرے دنیا والوں حضرات غلط خیال ہوتے ہیں سانو یار بھی یاد ہوتی ہے محبوب کا خیال ہوتا ہے اسی نماز میں چلنے حضور دیا یادت مست ہو جانے حضور کے خیالات مست ہو جانے تو تذکرے بھی کر کے آنے کیا کرم کیا تیری یاد نے مجھے ستایا نماز میں میرے وہ بھی سجدے ادا ہوئے میرے وہ بھی سجدے ادا ہوئے جو قضا ہوئے تھے نماز میں میرے وہ بھی سجدے ادا اور جدو یار سامنے آ جائے پھر انتظار کا پتہ نہیں لگتا جدو محبوب جو مل گیا میرے وہ بھی سجدے ادا ہوئے جو قضا ہوئے تھے نماز بندے نو پتا ہوئے کہ میں او دی رحمت دی چادر دی لپیٹ وچاں تے میں او دی رحمت دا امیدوار ہاں او بندے نو خالی نہیں موڑدا مہربانیاں کر حضرت حسن بصری علیہ رحمہ بصرے دی جامع مسجد خطاب کر رہے ہیں تو خطاب کر دیا کہ کون بیٹھے نے میرے ورگے نے تواڈے ورگے نے نہیں اگے بھی سارے ولی بیٹھے نے کہ حضرت حسن بصری خطاب کر رہے ہیں خطاب کر دیا حضرت حسن بصری علیہ رحمہ نے او سجنا او دی رحمت دا دروازہ کھڑکاتا رہے اج نہ کھلیا کل کھڑکا کل کھل جائے گا کل نہ کھلیا پرسوں کھڑکا کھل جائے گا پرسوں نہ کھلیا پرسوں کھڑکا کھل جائے گا وہ بھی رحمت دا دروازہ کھڑکا دے رہو کبھی نہ کبھی دے کھل جائے گا حسن بصری نے خطاب کیا خطاب ختم ہو گیا مرید ملے دیوانے ملے مستانے ملے مل کے چلے گئے وہ دنیا محالیوں سنو ذرا حضرت حسن بصری باہر آئے گلی میں ایک مڈوری کی مائی پہ کے تقریر پہ سننی سی حسن بصری کا کولو جی گزر ہویا اما کہندی ہے وہ حسن بصری اج بڑا خطاب کیتا وہ بھی رحمت کا دروازہ کھڑکاتے رہو اج نہیں تو کل کھلے گا کل نہیں تو پرسوں کھلے گا پرسوں نہیں تو پرسوں کھلے گا جی اما کھڑکاندیاں رہنا چاہیے کبھی نہ کبھی تو کھل ہی جائے گا اما کو بول کے پتا کی آئی ہے وہ حسن بصری دستا جا وہ بھی رحمت کا دروازہ کبھی بند نہیں ہو رہا ہے حسن بصری کے منہ چو چیخ نکلی کش کھا کے زمین تے ڈگ پے ہوش آیا تے آسمان والے اوپر کیا کیا اے مولا میں تو سمجھنا سا بصرے میں تو سب کو زیادہ میں جاننا پر آج پتہ لگا اتھوں دیا مائیاں میرے نالوں بھی او زیادہ پینو تو تیری رحمت رو جان دیا ساڈے نالوں تے مائیاں نمبر لے گئی نے اسی بہنیاں دکاناں تے اسی بہنیاں پھٹیاں تے اسی بہنیاں چوکاں چ اسی بہنیاں یاراں دیاں بیٹھیاں چ بیٹھ کے سارا سدن گلاں کیتیاں او مائیاں نوں پوچھو کدی تسبیح پھڑ لیندیاں نے کدی قرآن پھڑ لیندیاں نے کدی مصلے تے بیٹھ جاندیاں نے او مائیاں نمبر لے گئیاں اسی ویندے رہ گئے ہیں میاں صاحب نے بڑے کمال کی گل کی آپ نے رحمت دا بڑی تو ہر دم بجدا تیرا چینج قطرہ بخش مینوں
رب بن جا بھائی میرا عقل کرے دے تھر تھر اونچیاں شانہ والے فضل کرے دے بخش جان مہر گئے سبحان اللہ حضرات توجہ دیا جائے اج وقت ہے اولیاء کاملین جڑا کام کر گئے نے تے جڑے اولیاء کاملین اس وقت دور حاضر چ کر رہے ہیں انہاں دا مشن صرف ہے اے میرے لفظاں وال توجہ دیا جی پہچان تسا جا کے انہاں آستانے تے آپ کرنی میں ٹھیکیدار نہیں ہر بوے تے جا کے میں گل سمجھاواں میں دین دا چوکیدار ہاں پہچان تسا کرنی ہے گل میں دس چلے اولیاء کاملین دا کام میں وے تے اے کام کر کے گئے نے تے اے کام اولیاء کاملین کر رہے نے کوئی مرید بنا کے اپنی بلے بلے واسطے نہیں اولیاء کاملین واصلین ولی انہوں آندے نے جڑا قرآن تے فرمان دی اشاعت واسطے لوکاں دے دلاں وچ عشق رسول پیدا کرے صرف یہ نہیں مریداں کو پیسے لوے تو زمیناں لے لوے مجھاں لے لوے ٹارے بنا لوے کوٹھیاں بنا لے بنگلے بنا لے گڈیاں لے لوے یہ کوئی پیری مریدی نہیں مرید بہتے میرے مگر ہوں تو جناب اللہ کرم تے پنڈ پورے نو پتہ لگے پیر بڑا وڈا آیا ہے یہ اللہ والے دا مشن نہیں کہ ذہن چ رکھو پروٹوکول شہرت دے بھکھے نہیں اللہ والے اللہ والیاں دی محبت اللہ آپ لوکاں دے دلاں چ پیدا کردا ہے انہوں نے قرآن و سنت کی اشاعت دا کام کیتا ہے تے کر رہے ہیں جنہ مدرسے بنائے نے قرآن پڑھا رہے ہیں بچیاں نو تربیت کر رہے ہیں لنگر ہوندا ہے انہاں نو پکا پکا کھواندے نے اے اللہ والے نے جنہ سرے ڈیرے بنائے نے تے پیو دادے دی گدی تے بیٹھ کے روپیہ کھان دے نے انہاں دا کام مک گئے ہے تو ابا جی سن جو کرنا سی کر گئے نے یہ اگو فارغ نے نہ یہ نہ پڑھے ہے نہ اگو لوکاں نو پڑھان جو گئے یہ فارغ نے اللہ والے وہ نے جڑا قرآن و سنت دی اشاعت دا کم کر رہے ہیں تو قرآن تے عمل کر لو قبر بھی روشن رہے گی تے آخرت بھی چنگی رہے گی تو جے اج قرآن تے میں تے تساں عمل نہ کیتا تے میں بھی بڑا بڑا مجرم ہاں تسی بھی بڑے بڑے مجرم ہو میں بھی تواڈے چ شامل ہاں قیامت والے دن ماں سوائے افسوس تو ہور کچھ بھی نہیں کر سکا بس میں تواڈے نال آخری گل کرن لگا تے او بھی قرآن وچوں اللہ کا قرآن اعلان کر رہی ہے فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ کائنات والے اللہ کہنا قیامت والے دن اسی تیری چھوٹی تو چھوٹی نیکی بھی ضائع نہیں کریں گے سورہ زلزالہ 3 سپارہ نوجوان بیٹھے ایسی گفتگو حضرت توجہ نہ سنیا نے میری ساری تقریر بے شک بھول جاؤ لیکن قرآن نہ بھولیا نے وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ اللہ کا تیری چھوٹی تو چھوٹی نیکی بھی ضائع نہیں کریں گے تیرے سامنے کر دیا گے چھوٹے کو چھوٹا تیرا کیتا یا گناہ برائی شر بھی تیرے سامنے کر دیا گے اللہ اکبر قیامت والے دن تو بھی رجسٹر کھل جانے انسان پہلا نیکیاں والا رجسٹر دیکھے گا معمولی نیکیاں جلدی رجسٹر بند ہو جانے تو جسے برائیاں والا رجسٹر کھلنے باہر لگا ہونے انسان نیکیاں کہے گا ہائے افسوس میرے ہاتھوں میں گناہ نہیں درج میرے کنوں میں گناہ نہیں درج میری آنکھوں میں گناہ نہیں درج میرے پیروں کے کیتے گناہ نہیں درج میرے خیالوں کے گناہ نہیں درج یہ میرے نے گناہ درج نہیں میری زبان کے کیتے گناہ درج ہائے میری برائیاں درج نہیں میرے جناب والا ہر قسم کا درج افسوس میں ہاتھوں میں روک
روک لینا افسوس میں کناں نوں روک لینا افسوس اکھاں نوں روک لینا افسوس میں پیراں نوں روک لینا اے گناہ نہ کرنا اے نہ کرنا کھڑی دے تاجدار میاں محمد بخش نے گل مکری مکا دیتی ہے آپ نے آکھیا چادر املا واہمی داغ بنائی دنیا چٹی چادر املا داغ بنائی دنیا حشر یارے او پھر نہ آکھی ہائے ربا کی بنیا تو صدا نہ پاگے پورے تو صدا نہ پاگے بہاران صدا نہ ماپے حسین جوانی تو صدا نہ صحبت یاران قبر دے کھلوتا یار رو رہا ہے پھٹے لگ دے نے پہ تو رو کے اندر لے بھائی پھر ایتھوں تک ہی سی بھرا رو رہے ہیں لے بھائی ایتھوں تک ہی سی باپ رو رہے ہیں لے پترا ایتھوں تک ہی سی خامد رو رہا بیوی نو ایتھوں تک ہی سی لا یاری ہمارے میلنی چاری دن میں اس دن مبارک ہو سی جس دن پھر ملا گے یہ جو شعر ہے نا میاں صاحب دا یہ مطلب یہ نہیں کہ اج ملے ہیں تو ہوں مہینے بعد یا 2 مہینے بعد سالہ بعد ملنا ہے یہ مطلب نہیں آندے نے نعت خاں پڑھ دے نا شعر تو انہوں دا مطلب ہوتا لو بھائی اگلی محفل تے ملیں گے تو میل ہوئے گا گوڑ دا ٹیلا ویکھیا جی ٹیلا کوئی ٹیلا ہوندا تے کوئی ٹیلی ہوندی ہے کوئی ایڈی ہوندی ہے تے کوئی ایڈی کوئی ایڈا میاں صاحب فرماندے نے اونوں اگ تے سٹیے تے کی ہونا ہے تسی تے پینڈو بندو ہو تانوں تے پتہ ہے گوڑ نو اگ تے سٹیے تے کی ہونا ہے پگھل جانا ہے فرماندے نے جویں گوڑ نو اگ تے سٹنا ہے تے اگ نے اینو پگھلا دینا ہے گڑ پگھل جانا ہے ایویں سجنا تم ہی تے میں وی ٹھیلے ہی ہاں مٹی دے ایسی اس شعر دا مطلب اور میں تے تم ہی ٹھیلے ہی ہاں مٹی دے ایتھے وے مٹی دی زمین اوتھے وے تانبے دی زمین ایتھے سورج او کتھے اوتے سورج ہونا ہے سوا نیزے پہ ایتھے جون دے دن چ ننگی پیری کھلوتا نہیں جاندا جُتی پا کے نہیں تپے کھلوتا جاندا تے جتھے تانبے دی زمین ہونی ہے تے سوے نیزے تے سورج ہونا ہے اوتھے کیویں ملاقات ہونی ہے میاں صاحب آندے نے میل او دا ہونا ہے جدے پلے نماز ہونی ہے روزے ہونے نے باقیاں تے انجی پگل پگل جانا ہے تانبے دی زمین تے پتہ ہی نہیں لگنا اے کون ہے اے کون ہے اے کون ہے انجی پگل دیاں جانا ہے پگل دیاں جانا ہے پگل دیاں جانا ہے رہنا انہیں میں ہوتے تے کھلوتے ہاں جدے پلے کچھ عمل ہونے نے اے گل میاں صاحب نے کیتی ہے ہن میں دوبارہ بیان کرن لگا اینو سمجھو میاں صاحب کی آگے ہے آپ آندے نے لے او یار حوالے رب ہی میلنی چاری بنا دے اس دنی مبارک ہو سی
جس دن پھر ملیں گے غلامی رسول میں غلامی رسول میں غلامی رسول میں غلامی رسول میں چشتی صاحب مرنا قبول ہے پر نماز نہیں جے پڑھنی چشتی صاحب نبی دے نا تو مر جائیں گے پر داڑھی نہیں جے رکھنی چشتی صاحب مر جاواں گے پر اساں مسیتے نہیں جے جانا چشتی صاحب مر جاواں گے پر اساں دین دے مطابق نہیں جے چلنا کتھے گئی تیری غلامی تے کتھے گئی میری غلامی ٹوٹ جائے گی اس دن تیری آکڑ تے مغروری ٹوٹ جائے گی اس دن تیری آکڑ تے مغروری جس دن پیارے محمد آکھیں یا مولا امت میں میری کی کریں گے یار جن بزرگ بیٹھے نے جوان بیٹھے نے چلو یہ منڈے نے تے آندے نے چشتی صاحب اسی جوان ہاں آڑے بابے چائے تائے چاچے دی عمر تے میرے بزرگ بیٹھے نے غصہ نہ کریا جے میں دیندار ہاں چوکی دار ہاں میرا کام ہے ہوکا دینا مارے پتہ نہیں کدن جانا ہے میں بس اے میرا رجسٹر سیاہ ہو گیا ہے تے میرا عہد خالی ہے میں نبی پاک نو منہ وخان جوگا نہیں امام جعفر صادق علیہ السلام نو کسی نے پوچھا سی امام صاحب قیامت والے دن حضور کے سامنے کھڑے ہو جاؤ گے رون لگ پے تے آندے نے میں حضور نو منہ وخان جوگا نہیں جنہ دے نزدیک پاکی پاکی ہے وہ پاکاں دے گھر وچ آئے نے پاک نے وہ پہ آندے نے تو میں تے تو ہے ہی پلیت ہاں اسی کیویں منہ وکھا لیں گے ہے کوئی تواڈے چ اج بزرگ جڑا آکھے چشتی صاحب میں اس تو بعد منہ تے داڑھی بھی رکھاں گا تے نماز بھی پڑھاں گا ہے کوئی اج جوان جڑا آکھے جناب میں منہ تے داڑھی بھی رکھاں گا تے نماز بھی اے وچ جلسے دا مقصد اے داڑھی شریف ہے نا اے توجہ دیا جائے ایتھے کاری صاحب یہ دونوں لڑتے ہو تو میں اینو سمجھاواں مڑ جائے شرم کر حیا کر تیرا وڈے نہیں یہ نہ مڑے آنکھیں نہ لگے یہ چھوٹا ہے تو میں کہنا چلو کاری صاحب دفاع کرو پراں وہ بچہ ہے تسی تے سیانے ہو تسی مڑ جاؤ سیانے انجی آندے نا سیانے انجی آندے تسی مڑ جاؤ جے داڑھی انہوں نہیں مڑ دی ماشاءاللہ تسی ہی مڑ جاؤ آج جڑے بزرگ بیٹھے نے تمہیں سلام ہوئے تسی حضور دی محبت لے کے آئے ہو میری گلاں دا تھوڑا جا توجہ دیا جائے جلسے دا مقصد یہ نہیں کہ مولوی صاحب آن تقریر کرنا سور لان تے بلے بلے شیر پڑھن چلے جان کچھ عملہ دی گل بھی ہونی چاہیے اسی بڑے پیچھے رہ گئے بہت پیچھے رہ گئے اس لئے نماز ماں باپ دی تابعداری پیران دی ہاتھ چومنے چھڑ دیو کتنے بھی قرآن حدیث میں نہیں آیا پیران دی ہاتھ چومو او دے صرف چومیا کرو جنہوں ویکھیا اللہ یاد آئے کہ ماں پیو دے ہاتھ چومیا کرو میں جدن دی ہوئی سنبھالی ہے نا ادن تو لے کے اج تک میں اپنی ماں تے اپنے ابا جی نو کنڈ نہیں کیتی اج ویکھ لو اللہ عزت کتنی عطا فرمائی ہے تسی بھی اپنے ماں پیو نو کنڈ نہ کریا کرو جدو ٹورو تھوڑا جا کواسے ہو جایا کرو پیچھے میرا کعبہ ہے پیچھے میرا قبلہ ہے ایک دی دل چ خیال آ گیا نا ماں پیو دے متعلق تو ویکھا جے تانوں اللہ نے کنے رنگ لانے بازی بستامی سن نا علم پڑھ کے آئے تو لوکاں بڑی عزت احترام کیتی تو دل وچ خیال آیا کہ لوکاں نے میری جڑی عزت کیتی ہے نا میرے علم دا کمال ہے اج لوکاں میرا بڑا استقبال کیتا میرے علم دا کمال گھر آئے تے دروازہ کھڑکان لگے تے اندر ویکھیا ماں سجدے چ رکھ کے دعا پتہ کی کر دی ہے یا اللہ میرا پتر پہ ہوندا جتھوں لنگے لوکاں دے دلاں چ دی محبت پا دے
منہ چ چیخ نکل گئی تے نال ہی دروازے تو چیخ اندر گئی. ماں سن کے آئی, دروازہ کھولیا. ماں میں تو سمجھنا سا میرے علم دا کمال ہے, لوکاں نے میری عزت کیتی ہے, اج پتہ لگا میرے علم دا کمال نہیں, یہ تو تیریاں دعاواں دا کمال ہے. میں امید رکھاں گا کہ تسی نماز پڑھو گے, ہے مسجد جاؤ گے, اللہ تعالیٰ تمہیں برکتاں عطا فرمائے. حضرات پیران پیر دستگیر قندیل نورانی محبوبہ سبحانی شماج اللہ مکانی سیدنا عبدالقادر جیلانی علیہ حسنی علیہ حسینی کو ایک بہت بڑے علامہ صاحب آئے. انہوں نے میرا مرید ہے تو چاہتا میں علم دین حاصل کرا, پیران کا پیر غوث پاک پل کرا. فرمایا ٹھیک ہے, ٹکر لے آؤ, کھانا لے آؤ, لنگر لاؤ, لگ گیا, کھا لیا. مولوی صاحب نے اجازت لی تو چلے گئے. فرمایا علامہ صاحب دے مریدا اور جتیاں والی جگہ اوتھے جا کے بیٹھ جا, جڑا میرا مرید آوے اودیاں جتیاں تو سیدھیاں کرنیاں نے. ایک دن, ایک ہفتہ, ایک مہینہ, ایک سال, 2 سال جتیاں سیدھیاں کردا رہا, پھٹی تے بٹھایا ہی نہیں. 2 سال گزر گئے, وہ دل میں خیال آیا میں علم دین پڑھن آیا, مینوں میرے علامہ صاحب مسجد امام صاحب ایک علم دین پڑھن واسطے چھڈ کے گئے نے, مینوں غوث پاک نے جتیاں سیدھیاں کرنے لا دیتا. غوث پاک زور دی نماز پڑھ کے حجرے میں جائے, فرمایا مریدو جاؤ ذرا اج جتیاں والے نوں لے کے آؤ. لے کے گئے, بلا کے لے آندا. غوث پاک دی بارگاہ جا گیا, فرمایا جا میری مسجد اندر وضو کر گیا. آندا حضور وضو میرا ہے, فرمایا کہ اپنی مرضی نال کیتا ہی, ہن میرے حکم نال کر گیا کہ آپ وضو کر کے آ گیا. فرمایا جا میری مسجد اندر 2 رکعت نماز نفل پڑھ گیا. آندا حضور غوث پاک اگے زور دی نماز پڑھی ہے, اختتام تے نفل پڑھے نے, دوبارہ وضو کیتا ہے, وضو تو 2 نفل ہن مسجد پڑھ کے آیا. فرمایا کہ اپنی مرضی نال پڑھے نہیں, ہن میری مرضی نال پڑھ گیا. مسجد گیا, اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ بن گئے. رات رکوع کیتا, سجدے گیا, پہلی تسبیح بھی پوری نہیں کی تھی, اٹھ کے بھاگی آیا. غوث پاک نے قدمہ بھی دیکھ دیا, اٹھایا, فرمایا اٹھو, ہجے پہلا سجدہ بھی پورا نہیں کیتا, تسبیح بھی پوری نہیں کی, تو اٹھ کے آئی ہے. آندا حضور کی دساں سیانی اٹھ ماہی لگے تیرا راما اس کو میں قربانی جانا, جب موڈے کبلی کا کالی. فرمایا جا اپنے امام نو جا کے دس, پیر نو دس, خطیب نو دس, اساں تیرے 14 طبق روشن کر دیتے. ایک دن بھی پھٹی تے نہیں بٹھایا, قیدا نہیں دیتا, کتاب نہیں دیتی. فرمایا 14 طبق تیرے روشن کر دیتے نے, جا انج کری تے 7 آسماناں چ جو وے اللہ تینوں وہ وکھائے گا, انج کرے گا تو جو 7 زمیناں چ رب تینوں وہ وکھائے گا. کنے وکھانا ہے؟ اللہ نے. بولو کنے وکھانا ہے؟ کسی پیر دی کوئی ذاتی طاقت نہیں, سب اللہ دیاں طاقتاں نے, اللہ دی طرف. اللہ مہربان جی تو بندے تے ہوندا ہے, بندہ انج ویکھے تے اللہ سب کچھ وکھا چھڑدا ہے. اللہ بندے تے مہربان ہو جائے تے بندہ انج ویکھے تے ہر کوئی وکھا چھڑدا ہے. اللہ امام زین العابدین آپ آندے سن, ساڈے کنا جا کے فرشتے سرگوشیاں کردے نے, جو زمیناں وچ نے سانوں وہ بھی دس دے نے, جو آسماناں وچ نے سانوں وہ بھی دس دے نے. ان عظیم ہستیاں. اچھا فرمایا جا جا کے دس 7 زمین تے 7 آسمان دا علم تینوں عطا کیتا. فرمایا جاندا نہیں, جاواں تے تا جے جان جو گریا ہوا. حضور ہون کتے جاوا, ہون تہاڈی نگری چ بس گیا. میرے تو دل چ صرف خیال آیا سی, تساں اس خیال دا دھونا انج دھو دیتا. ہن میں جان جو گل آئی نہیں, ہن بس میں تہاڈا ہی غلام ہاں. حضرات عاشقاں دے سلطان سلمان العارفین حضرت سلمان باہو رحمۃ الرحمان نے بڑے کمال دی ترجمانی کر کے اس طرح کیا, او دل دریا
اس مبینوں ڈونگو کون دلالیاں جانے روپ چاہیے وچئی چڑ وچئی بنج بہانے چودہ تبکی کلے دیا در تمبو وان پانے جو کوئی دلدا نہیں رب ہو جو کوئی دلدا رب ہو وہ کوئی نماز پہچانے جگہ سے پاک نظر کی تھی صرف کی تھی نظر کی تھی نگاہ ولی میں یہ تاثیر دیکھی نگاہ ولی میں یہ تاثیر دیکھی بدلتی ہزاروں تقدیر دیکھی سارے کھڑے ہو کے سرکار کی بارگاہ میں سلام پڑھو مصطفیٰ جانے شمع بز میں ہدایت پہلا